الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يظلهم الله في ظله إلا في ظله، وفيه ورجل نشأ في عبادة ربه تعالى، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ 2 جمعوں میں فتنوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور آج کا یہ خطبہ جمعہ اسی موضوع کی ایک کڑی ہے. فتنوں کے دور میں نوجوانوں کا کردار. یاد رکھیے گا، ہر دور میں، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، ہر گروہ میں نوجوانوں کا بڑا کردار رہتا ہے، اور نوجوانوں کو اہمیت دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں چند نوجوانوں کے ایمان کا تذکرہ کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں جا کے پناہ لی، جس کے متعلق تفصیلاً گفتگو آپ نے گزشتہ جمعے کو سنا. اگر فتنہ اس کا تعلق ذات سے ہو تو یہ قابل برداشت ہے. فتنے کا تعلق اگر ذات سے ہو تو قابل برداشت ہوتی ہے، چاہے وہ مال میں فتنہ ہو، مالی طور پر کسی فتنے کا آپ شکار ہو جائیں، جسمانی اعتبار سے کسی فتنے کا شکار ہو جائے، کاروبار میں کسی فتنے کا شکار ہو جائے، یا زندگی کے معاملات میں فتنوں کے شکار آپ کا پورا خاندان اور آپ کا پورا اہل عیال ہو جائے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پہ در پہ ان کی موت ہو رہی ہو، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اور یہ تمام وہ صورتیں ہیں، یہ تمام وہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں جن کا تعلق ذات سے ہے. ان پر بندہ صبر کر جاتا ہے. پہ در پہ خاندان کے لوگ مر رہے ہوں، بندہ برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے. صبر یہ اس کے جو ہے اندر یہ چیز موجود ہے، اگر وہ چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے، اور اگر کچھ صبر کرتے ہیں وہ جزا فضا کے ساتھ، لیکن پھر بھی بعد میں ان کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر
فتنے کا تعلق ذات سے نہ ہو بلکہ فتنے کا تعلق آپ کی دین سے ہو، پھر اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا فتنوں کی الغار ہوگی، اور اس قدر فتنے ہوں گے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ بندہ صبح کرے گا مومن ہوگا، شام کرے گا کافر ہوگا۔ یمسی الرجل مؤمنا، شام کرے گا تو مومن، صبح ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ فتنے اس قدر ہوں گے تموج کموج البحر، سمندر کے موجوں کی طرح۔ سمندر کی موجیں کس قدر پے در پہ آ رہے ہوتے ہیں اور کتنے خطرناک ہوتے ہیں، تو تموج کموج البحر، تو وہ فتنے اسی مانند ہوں گے، سمندر کے موجوں کے مانند ہوں گے۔ اور جب ان فتنوں کا تعلق ذات سے نہ ہو بلکہ آپ کی دین سے ہو تو فرمایا ہی الحالقہ، وہ حالقہ ہے، حالقہ کہتے ہیں موڑ دینے والی۔ اور آپ نے اس کی تفصیل بیان کی، فرمایا لا تحلقوا راسا، وہ آپ کے سر کے بال کو نہیں موڑنے، ولیکن تحلق الدین، لیکن آپ کے دین کو موڑ کے رکھ دے گی وہ تمام فتنے، وہ آپ کے سر کے بالوں کو نہیں موڑے گی۔ وہ فتنے، ان فتنوں کے جب آپ شکار ہو جائیں گے، آپ کے سر کے بال فکر کی وجہ سے نہیں گریں گے۔ بعض لوگ فکر کرتے پریشان رہتے ہیں، ان کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں، جو زیادہ پریشان ہوتے ہیں سر کے بال وقت سے پہلے گر بھی جاتے، گنجے بھی ہو جاتے۔ تو فرمایا وہ آپ کے سر کو نہیں مونڈے گی، وہ اس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں بتانا مقصود تھا کہ اس کا تعلق آپ کے جسم پر نہیں ہوگا، اس کا تعلق آپ کی دین سے ہوگا۔ ولیکن تحلق الدین، آپ کی دین کو موڑ کے رکھ دے گی۔ اور کیا فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور وہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ چند دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پورے دین کو بیچ ڈالیں گے، چند اپنے دنیا کے ساز و سامان کی خاطر، اس کو حاصل کرنے کے خاطر اپنے پورے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اب جس بندے کو دین کے بدلے میں دنیا اور ما فیہا اس کو مل جائے، اس کو دنیا کی وزارتیں مل جائے، اس کے اس دنیا کی ساری کرسیاں مل جائے، اس کے پاس ہر قسم کی شہرت اس کو مل جائے، ہر قسم کی شہرت ہو، ہر قسم کی اس کے پاس لوگ آنے جانے والے، اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، دنیا کی تمام بینک بیلنس اس کے پاس آ جائے، لیکن یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مقابلے میں جو اس نے سودا کیا ہے نا، اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ دین کے مقابلے میں یہ جتنا بھی دنیا کا ساز و سامان ہے سب گھٹیا ہے، سب بیکار ہے، سب بے فائدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، چند چیزیں اس کو دکھا دیے اور اس کے دین کو خرید لیا۔ اور یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح نوجوانوں کو خریدا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنے آپ کے جسم پر اثر نہیں کریں گے، بلکہ وہ فتنے آپ کی دین پر اثر انداز ہوں گے۔ وہ آپ کے سر کو نہیں مونڈیں گے بلکہ آپ کے دین کو مونڈ کے رکھ دیں گے، اور یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے آج کے خطبہ جمعہ میں فتنوں کا دور یا دور حاضر کی فتنے، نوجوانوں کا کردار، ان نوجوانوں کو کیوں متعین کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر دور میں نے آپ کو کہا کہ نوجوانوں کی اہمیت ہوتی ہے، اور جتنے بھی گروہ ہوتے ہیں، جتنے بھی فرقے ہوتے ہیں، جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، ان سب کے نزدیک جو نوجوان طبقہ ہے
ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جو کام کر سکتے ہیں اور جو ان کی وجہ سے ہمیں قوت مل سکتی ہے وہ بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے نہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو باور کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ کرسی مل جائے گی، آپ کو اس پر ہم کھڑا کر دیں گے، آپ کو یہ پوسٹ مل جائے گی، آپ کو فلانا چیز مل جائے گی. یہ باور کرا کر ان کو کھڑا کرتے ہیں. اور بعض لوگ جب آگے چلے جاتے ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے وعدے کر کے پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. یہ دنیا کا معاملہ یہ چلتا ہی رہے گا. اور سیاسی لوگ یوتھ بناتے ہیں، یوتھ، اس میں نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پورے ہماری جو قیادت ہے، ہماری جماعت ہے، ہماری پارٹی ہے، ہماری ٹیم ہے، یہ اس کی جو ہے نا جڑ ہے. چاہے دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، جب بھی ہو، چاہے وہ دھرنا ہو، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، ہم ان کو کھڑا کریں تو یہ کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے وہ بنایا جاتا ہے اور ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا حق ہے. یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں سے صرف وعدے کیے جاتے ہیں. لیکن ان نوجوانوں سے جو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے، جو اللہ نے ان کو باور کروایا ہے، جو محمد الرسول اللہ بزمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان اعمال کے کرنے کے بعد ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم ان نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئے، ان کو یہ سمجھائیں. ہر جماعت میں، چاہے سیاسی جماعتیں ہو، چاہے مذہبی جماعتیں ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، وہاں نوجوان چلتے ہیں. لیکن اگر نوجوانوں کو ان کا اصل مقصد بتایا جائے اور ان کو یہ باور کروایا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے اشخاص ہوں گے کل روز قیامت جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے جگہ دے گا. اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اگر ان کو یہ باور کروایا جائے، ان کو یہ سمجھایا جائے اور ان کے دماغ میں اس چیز کو بٹھایا جائے کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ اس دن اتنی پیاس لگی ہوئی ہوگی، کسی کو کوئی پانی کا گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کو پانی کا گھونٹ پینے کے لیے اسے میسر نہیں ہوگا. اور اس دن لوگ اتنے پیاسے ہوں گے، لیکن ان نوجوانوں کو جن کو منفی پہلوؤں پر منفی اثرات ان کے دماغ کے اندر بٹھا کر اور سنت کے نام پر بدعات کروا کر، بدعات پر ان کو کھڑا کر اکٹھا کر دین کے نام پر ان کو اکٹھا کر ان کا استعمال کیا گیا. کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آئیں گے، جب آب کوثر پر، جب حوض کوثر پر وہ وہاں پر وارد ہوں گے، وہاں پر وہ باری کے لیے اپنا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہاں پر ان کو وہاں پر دھتکارا جائے، ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا سحقا سحقا لمن غیر بعد دینی. اور وہ دن ایسا ہوگا، ایسا دن ہوگا کہ آپ دیکھیں آج سورج جو ہے کئی کروڑ میل جو ہے وہ اوپر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے بہت سارے ایسے شہر ہوتے ہیں جہاں پر 50 جو ہے سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہاں تو قیامت ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں تو قیامت آ گئی ہے. لیکن اس دن کتنی گرمی ہوگی کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. یہاں تو پھر بھی بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، درخت ہیں، چھاؤ آپ کو مل جاتا ہے. کہیں نہ کہیں جتنی بھی گرمی ہو، آپ کسی بھی بلڈنگ کے نیچے چلے جائیں گے، آپ کسی بھی بلڈنگ کے چھجے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سانس لے پائیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی پانی دے دے گا، کہیں نہ کہیں سے پانی آپ پی لیں گے.
آپ کو کہیں نہ کہیں سے سایہ نصیب ہو جائے گا. لیکن اس دن کیا بنے گا؟ جس دن سورج، وہ بھی یہ سورج نہیں ہوگا بلکہ حقیقی سورج، وہ اپنی حقیقی تپش کو دکھا رہا ہوگا، اور وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور زمین کی حالت یہ ہوگی کہ زمین میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، کوئی درخت نظر نہیں آئے گا. کان صفصفا، رب العالمین اس پورے زمین کو لیول کر دے گا، برابر کر دے گا، ختم کر دے گا. اور کہیں کسی کو کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ جائے تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے، وہ سانس لے وہاں پہ. فرمایا کہ 7 اشخاص ہوں گے جن کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. فرمایا ان میں سے ایک شخص امام عادل، وہ نوجوان اگر اس کو امام بنایا جائے، اس کو لوگوں کا بادشاہ بنایا جائے تو وہ عدل کرنے والا ہو. نمبر 2 فرمایا ورجل، دوسرا وہ آدمی ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے. ورجل دعته امرأة ذات نسب، ایک وہ نوجوان جسے خوبصورت نسب والی کوئی عورت اسے گناہ پر دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. اور ایک وہ نوجوان ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ تک کا پتہ نہیں چلتا. بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس نے دیا کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی، اس کے پلے نہیں پڑ رہی کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے نکال کے دیا کیا، کتنا دیا، کیا دیا اس نے، اس تک نہ پتا چلے دونوں ہاتھوں میں کتنا فاصلہ ہے. تھی جائے کہ وہ پورے محلوں کو پتہ چل جائے، پورے علاقے کو پتہ چل جائے، اور پورے ملک کو پتہ چل جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ اس نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا. فرمایا نہیں، بلکہ وہ نوجوان، وہ شخص، اس کی حالت یہ ہو کہ اس کے 2 ہاتھوں میں کتنا فاصلہ ہے. فرمایا اس تک کا اس کو خبر نہیں. جو دائیں ہاتھ سے دیا ہے بائیں ہاتھ میں کتنا فاصلہ ہے اس کو بھی خبر نہیں ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کے اس کے سائے تلے ہوگا. فرمایا وہ ورجل معلق بالمساجد، وہ جس کا لگاؤ جو ہو مسجد کے ساتھ ہو، وہ نوجوان جس کا تعلق مساجد کے ساتھ ہو، اس کا دل لگا ہوا ہو. لیکن ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جوان ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسئلہ نہیں، یہی تو ٹائم ہے. فرمایا ورجل نشأ فی عبادت ربہ، ایک وہ نوجوان جو جوان ہو جاتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، چھوٹے سے جوانی کی طرف آ جاتا ہے. جوانی آپ پہنچتی ہے کس حال میں؟ عبادت کرتے کرتے، اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے وہ جوان ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 اشخاص ہیں. کل روز قیامت رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ دنیاوی دعوے ہیں، وہاں کچھ دے آپ کو کچھ نہ دے، لیکن یہ کوئی ایسے دعوے نہیں ہے. یہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. رب العالمین سے زیادہ کون اپنے وعدوں میں سچا ہو سکتا ہے، اور رب العالمین سے زیادہ کون اپنے دعووں میں سچا ہو سکتا ہے؟ رب العالمین سے زیادہ وعدے کی پاسداری کرنے والا کون ہے، جنہوں نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوجوانوں کے لیے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر نوجوان یہ اعمال کر لے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سوسائٹی میں میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو بے نماز ہے وہ نوجوان ہیں. ہر علاقے کے اندر جو بے نماز ہے وہ نوجوان ہیں. بے نمازی کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے نوجوانوں کی تعداد زیادہ نکلے گی. وہ بوڑھے بیچارے ویسے ہی ریٹائر ہو گئے، کام تو کر نہیں سکتے، ان کو یہی کرنا ہے کہ کہیں پر بیٹھ کر کسی کا مغز کھانا ہے، 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھنے، 2-3 گھنٹے کسی اور کے پاس بیٹھنے ہیں. اور نوجوان طبقہ ہے ان کو مسجد میں آنا نہیں ہے. بوڑھوں کو تو پتہ ہے وہ کہیں بیٹھ کر 2-3 گھنٹے کسی کا سر کھا کر اذان کا انتظار کرتے ہیں. ان کو پھر کچھ کام ہی نہیں رہتا، پوری جوانی انہوں نے بھی ایسی گزار دی. اب جو ہے ان کو یاد آیا ہے، چلو پھر بھی اچھا ہے کہ آخر یاد تو آ گیا. وہ تو مساجد آتے ہیں، بوڑھوں کی تعداد آپ کو مساجد میں نظر آئے گی. آپ گنتی کریں آپ کے پاس نمازی کتنے، پر اس میں دیکھیں کہ
بوڑھے کتنے ہیں جوان کتنے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ فجر میں دیکھیں بوڑھے کتنے ہیں جوان کتنے ہیں. باپ آئے گا فجر کی نماز میں، باپ جمعے کی نماز میں پہلے آئے گا. اور بھائی آپ کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں آیا فجر کی نماز میں، ایک آتا ہی نہیں ہے. آپ کے 5 بیٹے ہیں، آپ جمعے میں پہلے آتے ہیں، آپ کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ بھی سب سے آخر میں آتا ہے، اس کو بولنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر ان نوجوانوں کو یہ سمجھایا جائے، یہ باور کروایا جائے کہ اللہ کے بندوں کل روز قیامت عالم کیا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کہیں پر کوئی آپ کو چھاؤں نہیں ملے گا، کوئی درخت نہیں ملے گا، کوئی پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا. اگر آپ نے سنت کی اتباع نہیں کی، سنت کی پیروی نہیں کی، بدعات کو نہیں چھوڑا، خرافات کو نہیں چھوڑا، اور اگر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی اور آپ نے اپنے آپ کو ان جرائم سے محفوظ نہیں رکھا، آپ کا روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے سے محروم ہو جائیں گے. ان کو یہ باور کرایا جائے تو اس کے لیے ان کو یہ تیار کیا جائے ذہنی طور پر، سب سے پہلا کام آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر آپ جوان ہو گئے بے نمازی میں، لیکن اب جوان ہو چکے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے، اب آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. ان کو یہ کہا جائے، محلے کے اندر مسجد کے اندر جو ذمہ دار ہے وہ دیکھے کہ میرے پاس نمازی کتنے ہیں، میرے پاس نمازی مستقل کتنے، 50، اور 50 میں سے ہر ایک کے گھر میں کتنے نوجوان ہیں اور کتنے ہی جو ہے وہ نماز میں نہیں آتے. چلے پورے دن بھر وہ کہیں اور ہوتے ہیں، کم از کم فجر میں تو سارے گھر میں ہوتے ہیں، فجر میں تو سارے گھر میں ہوتے ہیں، تو فجر میں وہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں. ان کو یہ کہا جائے کہ بیٹا بات یہ ہے، اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیے گا ہم آپ کو اپنے خاندان میں سے کیا، خاندان سے باہر بھی آپ کو کوئی لڑکی نہیں دیں گے، آپ کی کوئی شادی نہیں ہوگی. اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نماز پڑھنے والے ہو، آپ نماز پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، آپ کا تزکیہ لیا جائے اور پوچھا جائے مساجد والوں سے، ہاں بھائی یہ فجر میں نظر آتا ہے یہ نوجوان، یہ فجر میں اپنے رب کی پکار پر اٹھتا ہے، آتا ہے، لبیک کہتا ہے یہ، اور جو فجر کی نماز میں اپنے رب کے آواز پر اور آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے، نہیں آتا، اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا، بے وفائی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا، آپ کی بیٹی کا کیا خیال رکھے گا، وہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی کیا پاسداری کرے گا. ان کو یہ سمجھایا جائے کم از کم کچھ نہیں کرتے. نمازوں پر جو ہے ہم ایک ایسی سوسائٹی بنائیں، ہم ایسا ماحول بنائیں کہ وہاں پر ہر ایک وہ یہ کہے بھائی آپ کے گھر میں ہم آئیں گے جائیں گے اس وقت جب آپ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ نماز پڑھنے والے ہوں. آپ کے نوجوانوں سے ہمارے نوجوان دوستی یاری اس وقت کریں گے جب وہ نماز پڑھنے والے ہوں. جب ان معاملات کی طرف ہم آئیں گے، ہم ان چیزوں کو پرکھیں گے تو تبھی معاملات درست ہوں گے. ہم کہتے نہیں وہ تو جوان ہے، وہ جوان خون ہے، وہ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ وقت پر کوئی اور ان کو ہائیجیک کر لیتا ہے. نوجوانوں کو تکفیریت پر لگا دیا جاتا ہے. تکفیریت پر کتنے نوجوان ہیں، ان کا صرف کام یہی ہے، آپ کہیں پہ بھی کسی چینل پر وہ اٹھا کے دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، کہیں پہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا کام صرف یہ ہے، وہ کہیں گے فلانا کنٹریز کے فلانا لوگ کافر ہے اور فلانا مسلک کے فلان شخص کافر ہے، فلان مسلک کا فلان مولوی کافر ہے، فلانا یہ ہے، بس یہ ان کا کام ہے، فتوے لگانا بس. اور اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ اپنی حالت یہ ہے کہ وہ پوری رات اذان تک جو ہے وہ اچھی اچھی پوسٹیں کرے گا، اچھی اچھی باتیں کرے گا، اذان کا ٹائم سو جائے گا. اپنی حالت یہ ہے، اور وہ کفر کے فتوے ان پر لگا رہا ہوگا جو پہلے صف میں موجود ہو رہے ہوتے ہیں، اور زبان اس کی ان کے خلاف چل رہی ہوگی. اور کتنے نوجوان اس طرح تکفیریت کے وہ شکار ہو چکے ہیں، ان کے ہتھے چل پڑے ہیں، وہ ان کے ہتھے چھڑے ہیں، اور انہی جیسا وہ بولتے ہیں، انہی جیسا گیت گاتے ہیں وہ. اور کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کو مختلف ایپ پر ان کے ساتھ دوستی لگائی گئی. حتیٰ کہ نوجوان کیا جوانوں سے پہلے جو بچے ان کے ساتھ دوستی لگائی جاتی ہے، پھر ان کو الٹی سیدھی چیزیں پوسٹ ان کو کی جاتی ہے، اور جب وہ پوسٹ دیکھ کر اور ان کی جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے
اور پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ چیزیں تو یہ دیکھ رہا ہے اور یہ طلب کر رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو غلط ویڈیوز ان کو جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کے نوجوان کیا آپ کے بچے وہ دوسروں کے ہتھے چل پڑے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک والدہ نے مجھے کہا تھا 2 سال پہلے فون کیا، کہا کہ بیٹا غلط چیزیں دیکھتا ہے، 2 مرتبہ پکڑا گیا، میں نے خود اس کو پکڑا ہے۔ میں نے کہا عمر کیا ہے؟ کہتے ہیں 9 سال۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 9 سال۔ کہنے لگی میں پریشان اس کے ساتھ کروں کیا میں؟ اسکول جہاں یہ جاتا ہے وہاں بہت اچھا ماحول ہے، گھر کا ماحول بڑا اچھا ہے، لیکن اب اس کو کیا پتا ہے؟ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ علاقے کے اندر آپ کے بچے کے دوست یہ ہے، فلانا چچا کا بیٹا ہے، فلانا ماموں کا بیٹا ہے، وہ پھپھی زاد بھائی ہے، وہ ہمسایہ ہے، آپ کو یہ تو پتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا یہاں اس نے کس کس کو فرینڈ بنایا ہے، کون کون دوست ہے اس کے، اور کون کون اس کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں۔ پہلے اس کی خواہشات کی تکمیل وہاں اس کو بگاڑتے ہیں، اس کے بعد گستاخانہ پوسٹ وہاں اس کو لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے، اس کو سزائے موت سنائی جائے، اس بیچارے کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، لیکن وہ ہتھے چڑھ گیا ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اس کو پتا تھا کہ خواہشات میں یہ پھنسے گا، وہاں اس کو پھنسایا، اس کے بعد انہوں نے آستے کرتے اس کے ذہن کے مطابق وہ پوسٹیں کرتے گئے گستاخانہ، پھر کھلم کھلا، حتیٰ کہ پھر جب یہ بالکل اس کا ذہن بن گیا اس سے، پھر پتہ چلا اسی کے ہی جی میل آئی ڈی سے چیزیں آگے شیئر ہوئے، پھر پتہ چلا اسی کے خلاف مقدمہ ہوا، اسی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اگر آپ اپنے بچوں کے نوجوانوں کا خیال نہیں رکھتے، کل آپ دیکھیں گے وہ وقت آئے گا کہ آپ کے نوجوانوں کو پھانسی جو ہے سزا سنائی دے رہی ہوگی، ان کو لٹکا دیا جا رہا ہوگا، اور آپ لوگوں کو احساس تک نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھ رہے ہوگے تو وہ تو گھر پہ بیٹھے جو ہے نا موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور کیا کر رہا ہو تو گیم کھیل رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اپنے نوجوانوں کا خیال رکھیں، بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ مختلف علماء وہ چینلوں پہ بیٹھ کر وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں اس بات پر کہ مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کی عمر یہ ہے لیکن بچے کے عادات وہ سمجھ نہیں آ رہے۔ اب تو وقت یہ آ چکا ہے، کچھ والدین رو رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ بڑی پریشانی ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کی بہن وہ پتہ نہیں اس سے محفوظ ہو یا نہ ہو۔ اب تو بہنوں کی تمیز ختم ہو گئی، اب تو جو محرمات ہیں ان کی تمیز ختم ہو گئی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چیزیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں کون بتائیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب سے بہترین اخلاق والا جنت میں جائے گا، ایسے موضوع تو سب کو سمجھ آتے ہیں، لیکن جب اس ٹریپ پہ ہم چلتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں موضوع کیا تھا سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے بندو، یہی تو چیز ہے سمجھنے کی، ان کو آپ سمجھیں۔ یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے جو ہے دین کو موڑ کے رکھے گی۔ اب آپ دیکھیں، وہ ایک ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ممبر پہ اچھا نہیں لگتا، نام تو لینا تو بالکل ہی میں گوارا نہیں کرتا۔ ایک خواجہ سرا پچھلے سال اس کے ڈانس کو کتنا وائرل کیا گیا، ایک خواجہ سرا کے ڈانس کو، وہ جوان خواجہ سرا اس نے ڈانس کیا، اور اس کے ڈانس کو ٹک ٹاک پر اتنا وائرل کیا گیا، اتنا وائرل کیا، اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچی وہ اس پہ پریکٹس کر اسی طرح کر رہی تھی تاکہ مجھے بھی اتنے ویوز ملیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ ہے اس کا مطلب۔ خطبہ ہم نے یہی سے شروع کیا نا، پیغمبر نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے دین کو چند دنیاوی ساز و سامان کے عوض میں بیچ دیں گے۔ آپ دیکھو اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھنے والے معزز، جن کے والد کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، جن کے والد کے جو ہے پیشانی سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ 5 وقت تو نمازی تو ہے، یہ تہجد بھی پڑھنے والا ہے، یہ متقی انسان ہے، لیکن ان کے نوجوان اولاد آپ دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف ہمارے نوجوانوں کو لگایا جا رہا ہے۔ کبھی جو ہے ان کو لگایا جاتا ہے ڈانس پر، ڈانس کی پریکٹس پہ، صرف کیا ہے ان کو یہ بتا دیا گیا ہے بعرض من الدنیا کہ آپ کو اتنے ویوز ملیں گے، اتنے سبسکرائب کر لیں، اتنے لائک کر لیں، اور آپ کا جو ہے نا وہ چینل اتنے گھنٹے چلا ہوا ہو، 4000 واچ ٹائم اس کا پورا ہو، پھر آپ کو یہ پیمنٹ دی جائے گی۔ اور اس نے اپنی عزت کو بھی بیچ دیا، اس نے کیا پردے کا تو تصور ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔
وہ ناچ رہے، وہ کیا ناچ رہے، وہ پورے گھر کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، وہ گھر والے سارے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے، جوان بیٹے بھی ہے، وہ سارے 4-5 مل کر اکٹھے ناچ رہے ہیں، ویڈیو بنا کر وہ آگے جو ہے نا اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ زندگی ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ دنیا کے چند و ساز و سامان کے خاطر اپنے دین کو، اپنی عزت کو، اپنے مقام کو، ساری چیزوں کو بیچ دیا ہم نے۔ اور اب یا تو نوجوانوں کو لگا ایکٹنگ کے اوپر، وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں نوجوان، اچھے خاصے نوجوان ہیں، مختلف قسم کے ان کے اندر جو ہے صلاحیتیں موجود ہیں، انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیا ہے، وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ صرف اسے کرنا کیا ہے، اسے ویڈیو بنانی ہے اور ایکٹنگ کرنی ہے، کسی گانے کے اوپر لپسنگ کرنی ہے، بس اسے جو ہے نا ویڈیو بنا کر اسے شیئر کرنا ہے، آگے چلانا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس پہ لگا دیا ہے آپ کو گلوکاری پر لگا دیا، یا آپ کو ناچنے نچانے پر لگا دیا، یا آپ کو ایکٹنگ کرنے پر لگا دیا۔ ان چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کو لگا دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں، خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں اتنا ٹیلنٹڈ ہے۔ خاک ٹیلنٹ ہے؟ مجھے بتاؤ، ناچنے والے کیا وہ جو ناچ رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی اوقات یا کوئی عزت اور کوئی مقام ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ ہاں، ان کو تو ہر ایک اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے نا پیسے دے کر، ان پہ پیسہ پے کر ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ یہ نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ نوجوانوں تمہارے کرنے کے کام یہ نہیں ہے، تمہارے کرنے کے یہ کام نہیں ہے۔ تم دیکھو اپنے ہیروز دیکھو، ارے اگر صحابہ میں تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں تابعین میں نظر نہیں آتے، تمہیں محدثین میں نظر نہیں آتے، تم محمد بن قاسم جیسے نوجوانوں کو دیکھو، ایسے ہیروز کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، اور کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے کام کیے، آپ ان لوگوں کو دیکھو۔ کرنے کے کام یہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ دنیاوی لوگ، سیاسی لوگ، دوسرے لوگ مختلف چیزیں بھاور کروا کر لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم دیندار ہو کر ان کو صحیح جو پیغمبر نے جن چیزوں کا وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، ان چیزوں کو باور کروا کر ان کو اپنے ساتھ کیوں اکٹھا نہیں کر سکتے؟ نوجوانوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایک نوجوان گھر کے اندر، کسی کے گھر کے اندر بے نماز نہیں ہو، بے نماز تعلق ختم کر دو، اس کو سمجھاؤ اچھی طرح، نہیں سمجھ میں آئے بولے بھائی بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، نماز ہی جو ہے فرق ہے مسلمان اور کافر میں۔ جب آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے، آپ نماز ہی نہیں پڑھنے والے ہیں، تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے؟ بیٹا یہ تو تم نے کہا کہ ابا بار بار بدر والے دن تم میرے نشانے پر، بس والد ہونے کا جو نا مجھے خیال آتا، کہا اگر میرے نشانے پہ تم آ جاتے نا میں لحاظ ہی نہیں کرتا، میں تو تمہیں مار دیتا، اگر میرے نشانے پہ تم بیٹھ جاتے میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔ یہ نوجوانوں کو سمجھایا جائے کہ یہ نماز جو سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھے گا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹے گا، لیٹ نہیں سکتا، اشارے سے پڑھے گا، اور اگر کہیں پر وہ مصروف ہے، وہ سفر میں ہے تو سفر میں پڑھے گا، قصر پڑھے گا، سواری پر ہے سواری پر پڑھے گا، قبلے کی طرف ایک طرف منہ ہوگا تو منہ کر کے، پھر اس کے بعد جہاں پہ بھی منہ ہو، جس طرح ہو۔ لیکن نماز کی تو معافی ہے ہی نہیں، فرض نماز کی کیسے معافی ہے؟ ہم ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نوجوان طبقہ ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے لوگ کہتے چڑھتے۔ تو محترم بھائیوں، اپنے نوجوانوں کا خیال رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ایسے لوگ جو ان کو وقت سے پہلے وہ چیزیں دکھا دیں جن کا آپ نے تصور نہیں کیا، پھر ان کو ان پوسٹنگ میں لگا دیں جو گستاخانہ ہے۔ آپ کے نوجوانوں کو جو سزا ہو رہی ہو، آپ کے نوجوانوں کو جو ہے سولی پر لٹکایا جا رہا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کوئی خبر ہی نہ ہو، بعد میں سر پکڑے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ہمارے نوجوان، ہمیں کیا پتا تھا کہ ان کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا آپ کو ظاہری طور پہ تو پتا ہے کہ یہ دوست ہے، یہ دوست ہے، لیکن وہاں کون کون سے دوست ہیں وہ نہیں پتا۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، وہ دیکھے کہ وہ اس کا دوست کون ہے، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے اس کے اس علاقے کے اندر فلان نامی دوست ہے اور وہ نمازی ہے، لیکن یہ نہیں پتا وہاں ایپ میں جو دوستی لگائی جس کے ساتھ زیادہ اس کے چیزیں شیئر ہوتے ہیں، اس کی چیزیں اس کی چیزیں، تو وہاں اس کا دوست کیسا ہے؟ یہ اس کے دین پر تو کہیں نہیں ہے کہ اس کے طریقے پر تو نہیں چل رہا۔ یہاں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں جو ہے آپ لوگوں کے سمجھنے کے ہیں اور سمجھانے کے ہیں، ورنہ بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر وہ پلیٹ فارم جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے وہاں ہم اپنے نوجوانوں کو کھڑا کریں۔
اپنے نوجوانوں کو وہاں لے کر آئیں، ان کے ساتھ جوڑیں، ان کے ساتھ ان کو لے کر آئیں، ان کو ترغیب دے، بیٹا وہاں پر آج درس ہے اس مسجد کے اندر، بیٹا جائیں، وہاں آ رہے ہیں، آپ نے وہاں جا کے سننا ہے، بیٹا وہاں ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، بیٹا وہاں پر دعائیں پڑھائی جاتی ہے، وہاں مسجد کے اندر جائیں، قاری صاحب سے ہم بات کر لیں گے، آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، صرف نماز کے طریقے آپ سیکھ لیں، ہم وہاں بات کر لیں گے آپ کے لیے، آدھا گھنٹہ ہی دے دیں، لیکن آپ دے یہ چیزیں سیکھیں، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہو، یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اس طرف لانا ہے ہم لوگوں نے ہر صورت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی اور ہماری نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے، لیکن وہ کردار بڑا منفی نظر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ جو جال ہمارے لیے انہوں نے بچھائے نا، جس طرف ہمارے نوجوانوں کو لے کر جا رہے، ایکٹنگ، گلوکاری، مختلف چیزوں کی طرف، تو اللہ رب العالمین فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔